کروں گا کہ وہ اپنے ارشادات سے آپ کو نوازے. آپ 2 منٹ بات کر لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں جناب میاں محمد شہباز شریف پرائم منسٹر پاکستان کا انتہائی دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ آج اس پسماندہ اور ان غریب لوگوں کے پاس تشریف لائے جو سیلاب سے اور ان کے مکانات تباہ ہوئے ہیں، ان کا انہوں نے دورہ کیا ہے. میں اس حوالے سے بھی جو درد وہ دل میں رکھتے ہیں اور دن رات وہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں اور خود اس کا مشاہدہ کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ایک پرائم منسٹر اپنے لوگوں کے پاس ان کے گھروں تک پہنچتے ہیں. تو میں ان کا آپ کی طرف سے اور اپنے طرف سے ان کا دل کی گہرائیوں سے ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. میری استدعا ہے ان سے کہ آج وہ یہاں تشریف لائیں تو اس کا ہم ایک فائدہ اٹھائیں کہ یہاں جو CRBC چشمہ رائٹ بینک کینال بنا ہے تو اس وقت سے ہماری یہاں پہ ڈرینیں بھی بنی ہیں، تقریباً کوئی 6 ڈرینیں ہیں، اور وہ 2010 کے سیلاب میں ڈیمیج ہوئی تھی بہت ساری. تو اس کے بعد شکر ہے کہ کوئی سیلاب نہیں آیا، لیکن اس دفعہ اگر تھوڑا سا بھی سیلاب آیا شکار کی وجہ سے وہ پانی علاقوں میں چلا گیا اور لوگوں کے گھر مکان تباہ ہو گئے ان کے. تو ہماری یہ استدعا ہے کہ وہ ڈرینیں جو ہے فیڈرل فلڈ کمیشن والے اگر اس کا دورہ کریں اور وہ باقاعدہ اس کا جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے اس کا مرمت ہو جائے، تو ہمیں یہ امید ہے کہ انشاءاللہ پھر آگے ہم سیلاب کی تباہ کاریوں سے بچ سکتے ہیں. تو یہ ایک وہ ہے. اور دوسرا جو دریا کی سائڈ پہ ہمارے علاقے ہیں اور وہاں سے بھی چونکہ جب فلڈ آتا ہے تو وہ دریا کا پانی اوپر آتا ہے تو اس علاقوں کو بھی تباہ کرتا ہے. تو اس میں مارجنل بند کی ہم نے استدعا رکھی تھی جس کا پچھلے دفعہ پرائم منسٹر محمد نواز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا، لیکن چونکہ بعد میں حالات سیاسی ایسے بنے کہ اس کی وجہ سے وہ جو مسئلہ تھا وہ DI خان کا حل نہیں ہو سکا. لیکن اب ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ پرائم منسٹر صاحب تشریف لائیں اور اس مسئلے کو بھی انشاءاللہ حل کریں گے. ہمیں یہ بھی انشاءاللہ امید ہے کہ DI خان ایک دفعہ پھر یہ تشریف لائیں گے اور ہم ان کو دعوت بھی دیتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں وہاں پہ اور پھر DI خان کے جو بنیادی مسائل ہیں وہ حل ہوں، کیونکہ DI خان تقریباً 20 لاکھ ایکڑ زمین جو بنجر پڑی ہے اس کو اگر ہم آباد کریں تو یہ خود کفیل صوبہ بن سکتا ہے، اناج کے حوالے سے، فروٹ کے حوالے سے، سبزی کے حوالے سے. تو یہ بہت بڑی بات ہے. میں شکریہ ادا کرتا ہوں پرائم منسٹر صاحب سے. 2 منٹ بات کریں سر. سر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سر جہاں موجود ہے اس علاقے کا نام چاندنا ہے، اور سر یہاں پر فلیش فلڈ جب آیا ہے اس کے سر یہ سارے جو ہمارے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں، کچھ بھائی ہمارے، تو یہ سر موسٹ افیکٹڈ ایریا تھا. تقریباً 4-4.5 فٹ پانی تھا سر یہاں پر. فلیش فلڈ کو رسپانڈ سر ہم نے فوراً کیا تھا. اس میں آرمی بھی تھی ہمارے ساتھ، پولیس تھی، ایڈمنسٹریشن کے علاوہ سر جو لائن ڈپارٹمنٹس تھے. سر یہاں پر انفارچونیٹلی کچے مکانات تھے جس میں 143 ہاؤس ہولڈز وہ تقریباً ساری ڈیمیج ہو گئے سر. ڈیمیج کا سروے چل رہا ہے سر. ڈیمیجز کی کمپنسیشن انشاءاللہ جو پالیسی ایز پر پالیسی آف گورنمنٹ وہ ہم انشاءاللہ کمپنسیٹ کریں گے. اور سر اس کے ساتھ ساتھ ان کے لائف سٹاکس تھے کچھ وہ ڈیمیج ہوئے ہیں، لیکن الحمدللہ سر فلیش فلڈس کے دوران کوئی ڈیتھ رپورٹ نہیں ہوئی تھی سر. اور ہم نے سر یہاں پر جو مرد حضرات تھے وہ تو نکل آئے تھے، خواتین اور بچے جو تھے سر ان کے لیے پھر بوٹس یوز کر کے ہم نے ایویکویٹ کرا تھا سر. مینلی جو سر ہمیں ایشو آ رہا ہے کلٹیویٹڈ لینڈ کا جو ایشو آ رہا ہے سر وہ بہت زیادہ ڈیمیج ہوئی پورے DI خان کے اندر. تو سر یہ ایک ایشو ہے ہمارے پاس اس وقت ایٹ ہینڈ. لیکن سر جس طرح آپ لوگوں کی ڈائریکشنز ہیں، گورنمنٹ ہمیشہ سپورٹ کرتی رہی ہے غریب لوگوں کو سر اور اس طرح کے افیکٹڈ ایریاز کو، تو اس پر ہم کام کر رہے ہیں سر انشاءاللہ. آپ سر جو پریزنٹیشن آپ کے سامنے ہے سر، اس پروا سب ڈویژن میں ہم کھڑے ہوئے 293 ہاؤس ہولڈز یہاں پر سر افیکٹ ہوئے ہیں. اور سر اس کے علاوہ 2 انجریز ہوئی تھی، ایک ڈیتھ ہوئی ہے سر لیکن وہ الیکٹریکیوشن کی وجہ سے ہوئی تھی سر، فلڈس کی وجہ سے ڈائریکٹ نہیں تھی. اور کراپس جو سر کلٹیویٹڈ لینڈ ہمارے جو ہے وہ 1720 ایکڑز میں سر وہ زمین ہماری خراب ہوئی جو کہ پروا کی ہے سر. تو سر یہ تھوڑی سی ڈیٹیلز تھیں شارٹ سی اس کے حوالے سے سر. تو سر ہم آپ سے ریکویسٹ یہی کریں گے سر کہ جہاں پر ہمیں سپورٹ ہمیشہ سے رہی ہے سپورٹ سر انشاءاللہ، اور ہم امید کرتے ہیں سر کہ آپ لوگوں کی سپورٹ کے ساتھ انشاءاللہ اس ولیج کو ہم دوبارہ سے اپنے پاؤں پہ کھڑا کریں گے، اسٹیبل کریں گے. اور سب بڑے کوآپریٹو لوگ ہیں، کسی قسم کی کوئی کمپلین وغیرہ سے نہیں. ہم نان فوڈ آئٹمس بھی ہم نے پرووائڈ کیے، ان کو فوڈ آئٹمس بھی کیے ہیں اور انہوں نے بڑا کوآپریٹ کیا ہمارے ساتھ سر. تو میں ریلی ان کو بھی اپریشیٹ کروں گا سر. تھینک یو سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
इस दफ़ा जो मौसम मानसून के मौसम की जो बारिशें हुई हैं वो जैसे कि आप जानते हैं कि पूरे मुल्क में हुई हैं और वो ओवरऑल तकरीबन 350% ज़्यादा बारिशें पिछले 30 साल रिकॉर्ड के मुकाबले में, जिसकी वजह से हमारे तकरीबन पूरे पाकिस्तान में नुकसानात हुए हैं। सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो बलूचिस्तान में हुआ है। जब से ये बारिशें शुरू हुई तो उसमें रेस्क्यू और रिलीफ का जो ऑपरेशन था उसमें बुनियादी तौर के ऊपर जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन थी उन्होंने उनके साथ जो PDMAs हैं उन्होंने काम किया और मिलकर पाकिस्तान आर्मी ने, FC ने, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने काम किया। और ये जो हमारी चैलेंज है इसके लिए हम पूरी तरह से जो है ना कोशां हैं दिन रात कि आपकी जो परेशानियां हैं, आपकी जो दुख है, तकलीफ है, उसको हम किस तरीके से कम कर सकें, उसका अजाला कर सकें। और प्राइम मिनिस्टर की बड़ी क्लियर जो है इसमें दिन रात हमें गाइडेंस भी मिलती है, डायरेक्शन भी है कि लोगों तक पहुंचा जाए और उनके मसाइल को हल किया जाए। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, अमीर जमीयत उलमा पाकिस्तान, जनाब मौलाना असदुर रहमान साहब वफाकी वजीर, जनाब लुत्फुर रहमान साहब MPA, जनाब अमीर मकाम साहब सदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून KP, और डेरा इस्माइल खान में मेरे बुजुर्गों, भाइयों, नौजवान साथियों, अस्सलाम वालेकुम। जिस तरह के आपको बताया हज़रत मौलाना ने कि आज हम कदर ताख़ीर से यहाँ पर हाज़िर हुए। कम से कम 3 मरतबा मेरा प्रोग्राम बना, लेकिन उस वक्त बारिशें, यह मौसम इतना ख़राब था कि सफ़र करना मुमकिन नहीं था। बहरहाल आज मैं आपके पास हाज़िर हुआ हूँ अपने तमाम ज़ुमा और साथियों के साथ, और आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर आपकी जो फौरी जो रिलीफ का जो प्रोग्राम है, जहाँ पर लोग आपके जिनके भी प्यारे अल्लाह को प्यारे हो गए या जो लोग जख्मी हुए, उन सब के लिए हम सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर हम उनके लिए माली इमदाद दे रहे हैं, जो कि कोई मुदावा नहीं है। किसी का अगर जिगर गोशा बिछड़ जाए तो वो तो उम्र भर का रोग होता है, लेकिन बहरहाल ज़िंदगी भी बसर करना ये भी अल्लाह का हुक्म है कि उसका ये फैसला, उसके आगे हमें सर झुकाना होता है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना होता है। तो 10 लाख रुपया वफाक अदा कर रहा है, जहाँ पर जो कोई मौत वाक़या हो गई, और यहाँ पर सूबे में वज़ीर आला साहब वो 8 लाख रुपए वो दे रहे हैं। मुझे आज अभी टांक में बताया गया, पहले 3 लाख था, फिर वो 8 लाख रुपए ले गया। और मैंने उनको पैगाम दिया है, वज़ीर आला साहब को गुजारिश की है कि बलूचिस्तान में वहाँ की हुकूमत भी 10 लाख दे रही है और वफाकी हुकूमत भी 10 लाख दे रहे हैं, तो ये 20 लाख अगर मिल जाएगा तो ये आजकल की जो ज़माना है उसमें गुज़रकात जहाँ बहुत मुश्किल है, उससे कुछ मामलात तय होंगे। इसी तरह जो ज़ख्मी हैं उनको वफाक ज़ख्मियों को 25,000 रुपये के बजाय 2.5 लाख रुपया अदा कर रहा है। सूबाई इमदाद इसके अलावा है। इसी तरह जो मकान गिर गए, मैंने आपके गांव में भी जाके अंदर जाके देखा है, कई कच्चे मकान बिल्कुल मस्मार हो गए हैं, कई पक्के मकान भी, वो भी उनको भी नुकसान पहुंचा है। तो हमने कच्चे मकान और पक्के मकान की तमीज़ ख़त्म कर दी है, यानी कोई फ़र्क नहीं है, कच्चा हो या पक्का, अगर वो मुकम्मल गिरा है तो उनको 5 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। अगर जुज़वी को साइक में क्या आंदे हो, थोड़ा जा बाऊ नहीं, थोड़ा बाऊ, वो उसको अपना 2 लाख रुपया
یا اس سے بھی زیادہ ہم ادا کریں گے۔ اس کے علاوہ جو فصلوں کا نقصان ہوا ہے وہ صوبائی حکومتیں اس کا اندازہ سروے کر رہی ہیں، مگر میں نے جنرل اختر نواز صاحب کو جو چیئرمین ہیں این ڈی ایم اے کے، ان کو گزارش کی اور صوبائی حکومتوں کو بھی گزارش کی ہے کہ وہ ایک جوائنٹ سروے کریں۔ میں نے پاکستانی فوج کے سپہ سالار سے جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے میں نے پرسوں بات کی تھی رات کو، کہ وہ جہاں پر ان کی ہر جگہ الحمدللہ افواج پاکستان کی فیلڈ فارمیشنز ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جی وزیر اعظم صاحب یہ بہت ایک نیک قومی ذمہ داری، ہم اس کو انشاءاللہ پوری طرح نبھائیں گے۔ تو یہ جوائنٹ سروے ہو جائے گا، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کسی حقدار کا حق نہیں مارا جائے گا اور کسی ناحق کو قوم کے جو وسائل ہیں وہ بغیر کسی یعنی میرٹ کے اس کو نہیں مل سکیں گے، تاکہ قوم کے وسائل ضائع نہ ہوں اور حقدار کے قدموں میں نچھاور ہوں۔ تو یہ فیصلہ ہم نے کیا ہے اور انشاءاللہ اس کے اوپر میری 3 اگست کو یعنی آج میری میٹنگ تھی، لیکن اب میں 2 دن اس میں مؤخر ہو گئی کیونکہ میرا پورا دورہ مکمل نہیں ہوا۔ کل بھی میں نے دورے پہ جانا ہے انشاءاللہ، پھر 2 روز میں ہم پھر صوبوں میں جو انفراسٹرکچر یا سڑکات یا جو آپ کے جو پل بہ گئے یا نقصان پہنچا، بلوچستان میں بہت نقصان پہنچا ہے۔ خیر جہاں پر بھی نقصان ہوگا ایک یعنی اس میں تاخیر نہیں ہوگی، اس کو بھی سڑکوں کو چالو کرانے کے لیے یہ چیئرمین NHA ہیں، اب سیکرٹری بن گئے ہیں، یہ بڑی محنت کر رہے ہیں۔ مجھے بلوچستان میں لوگوں نے ان کی بڑی تعریف کی، جنرل اختر نواز نے بڑی تعریف کی ان کی، تو مجھے بہت خوشی ہے کہ یہ ایسے افسر جو ہیں وہ بہت دن رات کام کر رہے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ دین اور دنیا دونوں کما رہے ہیں، یقین کریں، ان کی بھی دعائیں لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی آپ سرخرو ہو رہے ہیں، انشاءاللہ وہ آپ کو بہت نوازے گا جب آپ ہم سب نے جانا ہے اس کی عدالت میں حاضر ہونا ایک دن۔ تو میں یہ کہنے آیا ہوں کہ ہم صوبائی حکومتوں کے ساتھ مل کر ہم انشاءاللہ آپ کی خدمت ہم کر رہے ہیں، اور چونکہ یہ صوبائی حکومت ایک دوسری پارٹی کی ہے، ہمیں اس سے کوئی اس وقت اختلاف نہیں ہے، ہم نے سب مل کے کرنا ہے، مل کر کوئی ہو، یہ پاکستان کا معاملہ، یہ آپ کا معاملہ ہے، آپ کے بچوں کا معاملہ ہے۔ تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس میں کوئی سیاست نہیں ہوگی اور کوئی ملاوٹ نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کی خدمت کے لیے ہم دن رات ہم کوشش کریں گے۔ اس گاؤں میں واقعی بہت تباہی ہوئی، میں نے اندر جا کے دیکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل کرے اور کرم کرے۔ یہ جو یہاں کے جو منتخب نمائندے ہیں، یہ جو قیادت ہے آپ کے سامنے کھڑی ہے، ہم انشاءاللہ ہم آپ کے خادم بن کر آپ کی خدمت کریں گے، اور جب تک آخری گھر اپنے پاؤں پر، آخری فرد اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو جاتا، ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان